میرا دل کر رہا ہے میں خود کو زندہ زمین میں دفن کر دوں. میں کیسے کسی ایسے انسان سے محبت کر سکتی ہوں جو خونی درندہ ہے؟ میں کیسے اسے اپنا آپ سونپ سکتی ہوں جو انسانی جان لینے سے قبل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا؟ میں کیسے کسی خونے درندے قاتل سے محبت کر سکتی ہوں؟ کیسے؟ کانپتے ہاتھوں پہ نظریں جمائے وہ بے ربط جملے کہہ رہی تھی، اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے کڑے مراحل سے گزرتے اس کے لفظوں سے ملی اذیت کو برداشت کر رہا تھا. میں تمہیں وضاحت دینے کو تیار ہوں سارا. وہ انتہائی ضبط سے اس سے مخاطب ہوا. وہ بپھر سی اٹھی. سرخ متورم آنکھیں اٹھاتے اس نے جبران کی جانب دیکھا. نہیں چاہیے مجھے کوئی وضاحت تمہاری، نہیں چاہیے. تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ مجھے خوف آ رہا ہے تم سے، وحشت محسوس ہو رہی ہے. مجھے جانے دو یہاں سے جبران، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ. وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے سسکتے ہوئے بولی. جبران کی آنکھیں ضبط کے سبب لہو رنگ ہوئیں. میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا سارا. مجھے دیکھو، میں وہی جبران ہوں جس سے تم محبت کرتی ہو، جو تمہاری خاطر موم ہے سارا. پلیز اس طرح مت بولو. میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف نہیں دیکھ سکتا. پلیز یار یہ ظلم نہ کرو. میں تمہیں اپنے کیے ہر عمل کی وضاحت دینے کو تیار ہوں. وہ اس کے نزدیک آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے نرمی سے بولا. سارا نے پرنم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. پیار کرتے ہو نا مجھ سے؟ اس شخص کی نزدیکی اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی. جو روپ وہ اس شخص کا دیکھ چکی تھی، اس کے بعد اس شخص کا ڈر اس کی محبت پہ غالب آ گیا تھا. ہاں بہت، حد سے زیادہ. جبران نے پل ضائع کیے بنا جواب دیا. تو مجھے آزاد کر دو. اس پیار کی خاطر مجھے آزاد کر دو جبران. طلاق دے دو. وہ اس سے اس کی سانسیں مانگ رہی تھی. جبران نے نفی میں سر ہلایا. بھلا وہ پاگل تھا؟ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سانسیں کھینچتا. تم مجھ سے میری سانسیں مانگ رہی ہو سارا. جبران انتہائی سختی سے بولا. میں اپنی بند سانسوں کی بحالی مانگ رہی ہوں. تمہارے ہاتھ خون سے لتھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تم اس وقت مجھے محض ایک خونی قاتل لگ رہے ہو جبران، جس کا ساتھ، جس کی نزدیکی میرے نزدیک گھٹن کا سبب بن رہی ہے. مجھے رہائی چاہیے تم سے. وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتے بھرائی آواز میں اپنی بے بسی بیان کر رہی تھی، اور جبران اسے بے چین اضطراب سے پر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہیں سارا کی ایک ہی آزادی کی تکرار اسے اشتعال میں مبتلا کر رہی تھی. رہائی کسی صورت نہیں ملے گی تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے. سنا تم نے؟ وہ تیش کے آخری مراحل سے گزرتا اس کے نزدیک آتے اس کے بازو کو جکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے گویا ہوا. میں مار دوں گی اپنے آپ کو، جان لے لوں گی اپنی، لیکن تمہارا ساتھ اب قبول نہیں مجھے. وہ ہذیانی ہوتے چیخی. جبران نے جبڑے انتہائی سختی سے بھینچے سرخ قہر بار نظروں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جو رونے کے سبب سرخ ہو رہا تھا. اس کے ساتھ سے بہتر وہ مرنا پسند کرتی ہے. جبران کا وجود دہکتا کوئلہ بنا. مرنا چاہتی ہو تم؟ میں بتاتا ہوں مرنا کیا ہوتا ہے، جان کیسے جاتی ہے. اشتعال انگیز لہجے میں کہتے وہ اسے مزید خوفزدہ کر گیا تھا. کیا کرو گے تم جبران؟ سارا کا روم روم خوف سے کپ کپا اٹھا. جبران کی سرخ لہو رنگ آنکھیں جن میں قہر ناچ رہا تھا، اس کا سرد برفیلا لہجہ، سارا کی رگوں میں دوڑتا خون جما گیا تھا. جان نکالوں گا تمہاری، لیکن اپنے طریقے سے. برفیلے لہجے میں کہتے وہ سارا کی کمر کے گرد ہاتھوں کا حصار بنائے اسے اپنے شکنجے میں قید کیے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا. سارا سٹ پٹا سی گئی. وہ اس کے لبوں کو شدت سے جکڑے اس کی سانسیں اپنے سینے میں بے دردی سے منتقل کرتے اسے تڑپا گیا. سارا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا، جبکہ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے اس کی کمر سے لگا گیا. سارا کے آنسو روانی سے بہنے لگے. اس کی بند ہوتی سانسیں محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزادی بخشتے وہ اس کی گردن پہ جھکایا. جبران پلیز دور ہٹ جاؤ پلیز. وہ اس کے لمس کو اپنی بیوٹی بون پہ سرایت کرتا محسوس کرتے روتے ہوئے بولی. نہیں دور جاؤں گا تم سے، بلکہ آج میں اچھی طرح تمہیں بتاؤں گا جان کیسے نکالی جاتی ہے. سنسنی خیز لہجے میں کہتے اس کے کانوں کی لو کو لبوں سے چھوتے وہ اس کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ گیا. تم مجھے مزید خوفزدہ کر رہے ہو. اپنی گردن پہ اس کے دانتوں کی چبھن محسوس کرتے وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتے اپنی سسکی روک کے بھرائی آواز میں بولی. جبران اس کی بات سنتے مزید مشتعل ہوتا اس کی گردن داغدار کرنے لگا. سارا کے لرزتے وجود کو ایک جھٹکے سے اپنے بازوؤں میں اٹھائے
وہ بیڈ کی جانب بڑھتے اسے بیڈ پہ لٹا گیا۔ سارا نے خوف زدہ شکوہ کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یوں مت دیکھو، تم نے ہی مجھے مجبور کیا ہے یہ سب کرنے کے لیے۔ تمہارے الفاظ مجھے مشتعل کر گئے ہیں، میرے سینے میں آگ دہک چکی ہے، روم روم سلگ رہا ہے، اور مجھے اب سکون کی ضرورت ہے، اور میرا سکون تم میں ہے۔ وہ اس کی شکوہ کن نگاہوں کو چومتے گھمبیر لہجے میں کہتے، کمرے میں جلتا واحد بلب بجھاتے، اس کے وجود سے تمام پردے سرکاتے، اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو قابو کیے، اس کی روح میں شامل ہوتے اسے اپنا بنا گیا۔ سارا اپنی تمام مزاحمتوں کو دم توڑتا محسوس کرتے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ جبران اس کے لمس سے سکون حاصل کرنے لگا، اور وہیں سارا اس سے مزید وحشت محسوس کرنے لگی۔ ماضی، بس امی کچھ دور ہے گھر، ہم پہنچ جائیں گے۔ وہ خالدہ بیگم کا ہاتھ تھامے سنسان سڑک پہ چلتی انہیں تسلی دے رہی تھی۔ اچانک سے خالدہ بیگم کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑ گیا تھا۔ اب واپسی پر اسے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی جس کے ذریعے وہ گھر واپس جا سکے۔ بیٹا اب اور ہمت نہیں ہے مجھ میں کہ چل سکوں۔ خالدہ بیگم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ایک طرف زمین پہ بیٹھی۔ اچھا آپ رکے، میں آگے جا کے دیکھتی ہوں کوئی سواری مل جائے۔ سارا اپنے سر پہ ٹھہرا دوپٹہ صحیح کرتے انہیں کہتے آگے بڑھی۔ سنسان سڑک اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ موبائل کی ٹارچ جلائے آگے بڑھ رہی تھی جب اسے دور سے کوئی اس کی جانب بھاگتا ہوا نظر آیا۔ سارا کا وجود خوف سے لرزا، جبکہ جبران اپنے پیچھے آتے گنڈوں سے بچنے کی خاطر تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا کہ اسے سنسان سڑک کے بیچوں بیچ سفید شلوار قمیض میں ملبوس لڑکی نظر آئی۔ اگر اس لڑکی کے ہاتھ میں موبائل نہ ہوتا تو وہ اسے کوئی آسیب ہی گمان کرتا۔ تیز رفتاری سے بھاگتے وہ اپنے قدموں کو بریک نہیں لگا پایا۔ نتیجتاً وہ سارا کے وجود کو لیے زمین بوس ہوا۔ سارا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اپنے سر کی پشت زمین سے ٹکرا جانے کے سبب اسے شدید درد اٹھتا محسوس ہوا، جسے لب دانتوں تلے دباتے اس نے برداشت کیا، جبکہ جبران زخموں سے تر وجود لیے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جو حواس باختہ سا تھا۔ وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں خوف لیے بار بار پلکیں جھپکتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی کھڑی ناک اور ناک کی ٹپ پہ موجود تل، یہ دیکھتے بے ساختہ جبران کا دل دھڑکا تھا، جبکہ سارا اس کا بھاری بھرکم وجود وزن برداشت کرتے اب رونے والی تھی۔ آنکھوں میں نمی ایک دم بھر آئی۔ وہ خوفزدہ نم نگاہوں سے جبران کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی جس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹا ہوا تھا، آرس پہ کٹ کا نشان تھا، جبکہ آنکھ کے پاس کا حصہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ بھی زخمی تھے۔ سارا کو لگا شاید وہ کوئی جن ہے جو اسے بنا پلکیں جھپکائے یک ٹک تک رہا ہے۔ ہٹو دور، کون ہو تم؟ وہ اپنے پاس گرے اپنے موبائل کو تھامتے جبران کے ماتھے پہ مارتے وہ اسے درد سے کراہنے پہ مجبور کر گئی۔ جبران نے اس سے دور ہوتے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں پہلے سے زخمی ہوں لڑکی، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اپنے مخصوص روبدار لہجے میں گویا ہوا۔ سارا نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا اور زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے موبائل اس قدر زور سے مارا تھا کہ موبائل بند ہو گیا تھا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ یکدم وہاں آتے آدمیوں کو دیکھتے بڑبڑائی۔ جبران سر کو دائیں بائیں جھٹکتے زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان آدمیوں کی نظر سارا پہ ٹکی ہوئی تھی۔ یہ غنڈے ہیں جو مجھ جیسے عام سے انسان کو مارنا چاہتے ہیں۔ جبران کے چہرے پہ خوف پھیلا ہوا تھا۔ سارا نے اس کے چہرے پہ پھیلتے خوف کو دیکھتے ان غنڈوں کی جانب دیکھا جو ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یکدم اسے جبران سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ادھر آ جاؤ جبران، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری وجہ سے کسی معصوم کی جان جائے۔ سب سے آگے کھڑا آدمی سارا کی جانب ایک نظر دیکھتے جبران سے مخاطب ہوا۔ جبران نے جبڑے سختی سے بھینچتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ سارا کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بند اسکرین پر انگلی چلاتے موبائل ان کی جانب کر گئی۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ گنڈے ہیں جو دھاندلی کر رہے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ان کی شکلیں غور سے۔ اگر میں یہاں سے محفوظ اپنے گھر نہیں پہنچی تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ وہ بند اسکرین کو اپنی نظروں کے سامنے کرتے سخت آواز میں کہہ رہی تھی، اور جبران اس کی ہوشیاری پر اپنی آئی برو داد دینے والے انداز میں ریز کر کیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ لائیو جا رہی ہوں، تقریباً 1000 سے زائد لوگ ہیں جو تم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ سنا تم نے؟ اب یہاں سے چلتے بنو ورنہ یہ ویڈیو پورے سوشل میڈیا میں گردش کرتے تم سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ سنا تم نے؟
वो इंतहाई मजबूती से उन गुंडों को डरावा दे रही थी और जिब्रान उसकी बहादुरी पर कायल होते उसकी जानिब देखते मुस्कुरा रहा था। बंद करो ये वीडियो, जा रहे हैं हम। वो गुंडे हकीकतन डर गए थे। वो जिसके आदमी थे वो सियासत की दुनिया का नामवर इंसान था। गलती से भी वीडियो वायरल हो जाती तो उनका बॉस उन्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। वीडियो तब बंद होगी जब तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। सारा ने कंधे उचकाए। वो गुंडे उसे इश्तियाल से देखते जिब्रान को आंखों ही आंखों में वार्निंग देते पलट गए। जिब्रान ने उनकी वार्निंग देती नज़रों को सर झटकते नज़रअंदाज किया, जबकि सारा ने उनके जाते ही तशक्कुर का सांस भरा। पलटते हुए उसने जिब्रान की जानिब देखा। तुम कौन हो और ये क्यों तुम्हारे पीछे थे? सारा ने तीखे चटवनों से पूछा। जिब्रान चेहरे पे हद दर्जे मासूमियत से जा गया। उस लड़की की आंखें उसके तासुरात का साथ देती थीं। मैं काम करता था, सब्जियों का रेडी लगाता था। इन गुंडों को हफ्ता देने से मना किया तो पीछे पड़ गए। कमाल महारत से झूठ गढ़ता वो सारा के दिल में पनपती अपनी हमदर्दी में इजाफा कर गया था। ओह, ये उन्होंने मारा है? सारा ने अफसोस करते उसके ज़ख्मों की जानिब उंगली से इशारा करते पूछा। हाँ, बहुत मारा है। सुबह से रस्सियों से बांधते मारते रहे मुझे। जैसे ही भागने का मौका मिला मैं भाग आया। अपनी मन घड़त कहानी सुनाते वो सारा के बदलते तासुरात से हिज उठा रहा था। सारा ने तरहम भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। यकदम उसे खालिदा बेगम का ख्याल आया। अम्मी! अपने सर पे हाथ मारते वो तेज़ कदमों से वापसी की समत बढ़ी। जिब्रान ने मुस्कुराते हुए उसकी पुश्त देखते उसकी समत कदम बढ़ाए। अम्मी? अम्मी? अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आंखें खोलें। खालिदा बेगम के सड़क पे बेहोश वजूद को देखते वो फूलते हाथ पांव लिए उनके नज़दीक ज़मीन पे बैठते रोते हुए बोली। जिब्रान ने परेशानी से उसकी जानिब देखा। उस लड़की के आंसू नागवार गुजरे थे। अपनी नज़रों को इतराफ़ में घुमाते उसने कोई सवारी तलाश करना चाहिए, लेकिन नाकाम रहा जब उसकी निगाह एक तरफ खड़ी रेड़ी पे पड़ी। हटो लड़की! सारा को पीछे किए वो खालिदा बेगम को अपने बाजुओं में उठा गया। सारा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। कहाँ ले जा रहे हो तुम? ज़मीन से उठते वो रोते हुए बोली। अस्पताल। यक लफ्ज़ी जवाब दिए वो निहायत एहतराम और नरमी से खालिदा बेगम को रेडी पे लिटा गया। ऐसे इस पे लेके जाओगे? सारा की हैरानी में मज़ीद इजाफा हुआ। और कोई रास्ता नहीं है लड़की, जल्दी बैठो, तुम्हारी अम्मी को अस्पताल जल्दी लेके जाना ज़रूरी है। वो उसे सवाल दर सवाल करता देख गुस्से से घूरते हुए बोला। सारा उसकी बात समझते खामोशी से खालिदा बेगम के साथ बैठते उनके हाथ बारी बारी रगड़ते उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी, जबकि निगाहें बार बार जिब्रान की जानिब उठ रही थीं, जो अपने ज़ख्मों की परवाह किए बिना उन दोनों का वज़न बर्दाश्त किए रेडी चला रहा था और माथे पे एक शिकन तक नहीं दराई थी। दिल बेसाख्ता उस शख्स की खातिर धड़कने लगा। एक पल लगता है दिल की कैफियत को बदलने में, और वाकई एक पल ही लगा था सारा के दिल की कैफियत को बदलने में। यह शख्स उसे अपने दिल की सल्तनत पर धीरे धीरे राज करता महसूस हुआ। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम वक्त पे ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। खालिदा बेगम हॉस्पिटल के कमरे में बेड पे लेटी एक तरफ खड़े जिब्रान से मुखातिब हुई। सारा ने चोर निगाहों से जिब्रान की जानिब देखा, जो चेहरे पे आजिज़ी सजाए खालिदा बेगम की जानिब मतवज्जा था, और सारा इस खाम ख्याली में जी रही थी कि वो उसकी बार बार अपनी जानिब उठती नज़रों से बेखबर है। शुक्रिया की बात नहीं है आंटी, आपकी बेटी ने मेरी मदद की थी तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपकी मदद करूं। इंसान हूं मैं, एहसास रखता हूं, और मदद करना इंसानियत के ज़िम्रे में आता है। वो सीने पे हाथ बांधे आजिज़ी से बोला। बेटा आंटी नहीं, अम्मी बोल लो मुझे, तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ मैं। खालिदा बेगम को ये खूबरू घबरू जवान बेहद पसंद आया था। वो मोहब्बत से गोया हुई। जिब्रान मुस्कुराते हुए सर को खम दे गया। कहाँ रहते हो तुम? खालिदा बेगम ने उसके बारे में जानना चाहा। जिब्रान के लबों पर ठहरी मुस्कान सिमट सी गई। किराए के घर में रहता था अम्मी, अब वहाँ भी नहीं जा सकता मैं। गुंडे उस घर के बारे में जानते हैं। वो वाकई वापस नहीं जा सकता था। उसके मुखालिफिन उसकी तलाश में भूखे कुत्तों की मानंद घूम रहे थे। सारा जो उसकी मुस्कुराहट की दिलकशी के ज़ेरे असर उसे यक टुक देख रही थी, उसके कहने पे अपने लब भींच गई। ये तो बुरी बात है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, एक कमरा खाली है, वहाँ रह लेना तुम। वैसे भी हम माँ बेटी अकेले रहते हैं, साथ में मर्द होगा तो हिम्मत बंध जाएगी। खालिदा बेगम ने पेशकश की। जिब्रान ने बेसाख्ता सारा की जानिब देखा, जो उसी की जानिब देख रही थी। जिब्रान के देखने पे वो सटपटाते हुए अपना सर झुका गई। ये अच्छा हो गया अम्मी, वैसे भी मुझे कोई ना कोई घर ढूंढना था।
سارا کے یوں جھجکنے پہ وہ مسکراتے ہوئے ان کی پیشکش قبول کر گیا۔ سارا کا دل اس کی پیشکش قبول کرنے پہ تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چور نظریں اٹھاتے جبران کی جانب دیکھا جو اب خالدہ بیگم کے پاس آتے ان سے محو گفتگو تھا۔ دراز قد، توانا وجود، سیاہ پر کشش آنکھوں اور تیکھے نقوش کا مالک جبران مصطفیٰ کسی بھی لڑکی کے ہم سفر کے خاکے پہ پورا اتر سکتا تھا۔ سارا کے لبوں پہ مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھائی۔ وہ گھر کا ضروری سامان لیتے گھر کی طرف جا رہی تھی جب گلی کے کونے پہ کھڑے غضنفر کو دیکھتے وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ محلے کا بدماش تھا وہ، جو ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے لگ چکا تھا۔ پورا علاقہ اس کی دہشت سے واقف تھا، اور وہیں سارا کو وہ شخص زہر سے زیادہ کڑوا لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی غضنفر اسے دیکھتے کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرے گا۔ اپنے دوپٹے کو صحیح کرتے وہ اسے نظر انداز کرنے کی ممکنہ حد تک کوشش کرتے پاس سے گزرنے لگی جب غضنفر نے اسے دیکھتے سیٹی کی دھن بجاتے اس کا راستہ روکا۔ کہاں جا رہی ہیں سارا میم؟ آج کافی دنوں بعد رخ روشن کا دیدار کروایا آپ نے، لوفرانہ انداز میں کہتے وہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ گیا۔ سارا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ غضنفر راستہ چھوڑو میرا۔ اپنے اشتعال کو برداشت کرتے وہ تحمل مگر سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ غضنفر نے بھویں ریز کیے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں چھوڑوں راستہ؟ ہمارے لیے ان آنکھوں میں نفرت اور غصہ تیرتا ہے، جبکہ اس کرایہ دار ریڑھی والے کے لیے ان میں عاشقی آتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ طنزیہ انداز میں کہتے وہ اپنے کالر جھٹک گیا۔ تم اس کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہو، خود کے ساتھ اس کو مت جوڑو۔ وہ آسمان پہ چمکتا ستارہ ہے اور تم زمین پہ گرے گوبر۔ سارا جبران کے ذکر پہ مزید مشتعل ہوتے غضنفر کی عزت افزائی کر گئی تھی۔ غضنفر کا رنگ اہانت کے سبب سرخ ہوا۔ اس نے تیش سے سارا کو گھورتے اس کی کلائی جکڑ لی۔ بہت اڑنے لگی ہو تم۔ اس لڑکے کے آنے سے بھول گئی ہو غضنفر کو، اس کی دہشت کو۔ غضنفر دانت پیستے ہوئے کہتے اس کی کلائی پہ گرفت سخت کر گیا۔ سارا کی شہد رنگ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوؤں نے پل میں اپنی جگہ بنائی۔ چھوڑو مجھے غضنفر ورنہ میں چیخوں گی۔ اپنی کلائی پہ اس شخص کا ناپاک لمس برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھرائی آواز پہ قابو پائے اپنی کلائی آزاد کرنے کی صحیح کرتے گویا ہوئی۔ غضنفر کے ساتھی اس کی بے بسی پہ ہنسنے لگے۔ چیخوں گی؟ چیخ کے کس کو بلاؤ گی؟ اپنے جبران کو، جو چند گنڈوں سے ڈر کے تمہارے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے وہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تمسخرانہ لہجے میں کہتے وہ کہا لگا گیا۔ سارا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ گلی اس وقت سنسان تھی، محض غضنفر اور اس کے چیلے ہی موجود تھے، اور اگر کوئی ہوتا بھی تو اس کی مدد کبھی نہیں کرتا۔ غضنفر دیکھو مجھے جانے دو، وہ اب ملتجی لہجے میں بولی۔ نہیں جانے من، اب کیسے جانے دوں؟ تم نے جو عزت افزائی میری کی ہے اس کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ غضنفر نے کمینگی سے کہتے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے عارض کو چھونے کے لیے آگے بڑھایا۔ سارا نے آنکھیں میچے اپنے رب سے مدد کی فریاد کی، اور اس کی فریاد لمحوں میں سن لی گئی۔ اس سے قبل کہ غضنفر کا ہاتھ سارا کے عارض کو چھوتا، کوئی بجلی کی تیزی سے اس تک آتے غضنفر کا ہاتھ مروڑ گیا تھا۔ غضنفر کی دل سوز چیخیں سنسان گلی میں گونجنے لگیں۔ سارا نے آنکھیں کھولے زمین پہ درد سے کراہتے غضنفر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ غضنفر پہ در پہ وار کرتے جبران کو دیکھتے وہ بنا رکے لگاتار اسے مار رہا تھا، اور غضنفر اپنا بچاؤ تک نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ اس ہاتھ سے اس کی کلائی جکڑی تھی نا؟ جبران وحشت ناک لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ کو جکڑ کے مڑوڑ گیا۔ چٹخ کی آواز کے ساتھ غضنفر کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اسے غلیظ الفاظ سے پکارا تھا، اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی تھی۔ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جبران وحشت کا دوسرا نام بنا غضنفر کو بچاؤ کرنے کا موقع دیے بنا اسے بری طرح مار رہا تھا۔ سارا کا وجود لرزنے لگا۔ اگر ابھی بھی جبران نہیں رکتا تو غضنفر لازمی سانسوں سے رشتہ توڑ دیتا۔ جبران رک جائیں پلیز۔ سارا نے تمام ہمت مجتمع کرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا۔ غضنفر کے ساتھی غضنفر کی درگت بنتے دیکھ پہلے ہی 9-2-11 ہو گئے تھے۔ جبران کا وار کرتا ہاتھ تھما۔ اس نے پلٹتے سرخ غضبناک چہرہ لیے سارا کی جانب دیکھا، جو خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور زرد چہرہ دیکھتے وہ غضنفر کو چھوڑتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ غضنفر نے نیم بند آنکھوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہو تم سارا؟ انتہائی نرمی اور فکر مندی سے وہ اس کے کندھے سے نیچے گرتے دوپٹے کو صحیح کرتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں ٹھیک ہوں،
جبران گھر چلیں پلیز۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے بھرائی آواز میں بولی۔ وہ حد درجہ خوفزدہ ہو گئی تھی، پہلے غضنفر کی حرکت پر اور پھر جبران کا دہشت ناک انداز۔ جبران نے شعلہ اگلتی نگاہوں سے زمین پہ لیٹے غضنفر کو دیکھتے، سارا کو اپنے حصار سے آزاد کرتے، اس کا ہاتھ مضبوطی اور استحقاق سے تھامتے قدم گھر کی جانب بڑھائے۔ سارا خاموشی سے لب سیے اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ دماغ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے ذہن کو جھٹکتے گھر کے کاموں میں مصروف ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کا دماغ الٹ گیا تھا جبران کے انداز کو یاد کرتے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں جبران کے لیے محبت ہمہ وقت تیرتی تھی، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ سارا اس سے محبت کرتی ہے۔ بھلا کوئی آپ سے الفت رکھے اور آپ اس کے آس پاس رہتے ہوں اور اس سے انجان رہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے غضنفر کو کیوں اس کی خاطر مارا تھا؟ کیا وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ تبھی برداشت نہیں کر پایا کہ غضنفر نے اسے چھوا۔ مختلف سوال ذہن میں گڈ مڈ ہو رہے تھے، اور وہ ان سب سوالوں کے جوابات اسی وقت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں تھامے کپڑے بیڈ پہ پھینکتے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ کڑکتی دھوپ میں شرٹ لیس تپتے فرش پر پش اپس کرنے میں مصروف تھا۔ چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی، وجود پورا پسینے سے تر تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ لہرا رہا تھا جب غضنفر نے سارا کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے عارض کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، اور جب جب اسے یہ منظر یاد آ رہا تھا اسے اپنا وجود تپتی بھٹی میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنا غصہ وہ پش اپس کر کے اتار رہا تھا۔ سارا اس سے محبت کرتی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے پاتا تھا۔ اس کی زندگی مختلف تھی۔ سارا جیسی زندہ دل لڑکی اس کی زندگی میں آتے مرجھا جاتی، اپنا آپ کھو دیتی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے یک دم سیاہ نازک سی سینڈل میں مقید سرخ و سفید پاؤں دیکھتے وہ رکا۔ اس کی سرخ و سفید پاؤں پہ اس کی نظریں اٹک سی گئیں۔ نظریں بمشکل اٹھائے اس نے سامنے کھڑی سارا کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، سارا نے اس کے سرخ ڈوروں سے سجی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوطی سے کہا، جبکہ دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ کہو، سن رہا ہوں میں۔ جبران نے زمین پہ سے اٹھتے ہوئے پاس رکھے تولیے سے اپنا چہرہ صاف کرتے سنجیدگی سے کہا۔ سارا نے اپنی آنکھیں بند کیے گہرا سانس بھرا۔ ہمت کر کے یہاں تک آ گئی تھی تو اب کہنے میں کیسی جھجک؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں جبران۔ سارا نے ہمت جمع کرتے اظہار محبت کیا۔ جبران کا سینے سے پسینہ صاف کرتا ہاتھ ساکت ہوا، دل کی دھڑکنوں میں کہرام سمجھ گیا، گلے میں باقاعدہ گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پہ قابو پائے، پلٹتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ واقف تھے میرے جذباتوں سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ انجان رہو میری محبت سے۔ محبت میں ایک کشش ہوتی ہے، اور وہ کشش لازمی آپ کو محسوس ہوئی ہوگی۔ سارا اس کی سرد نگاہوں کو کسی خاطر میں نہ لائے اس کے نزدیک آتے ایک ہی سانس میں بولی۔ جبران کے تاثرات میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ کچھ جواب دیں، میں محبت کرتی ہوں، آپ بھی کرتے ہیں مجھ سے محبت جبران؟ وہ آنکھوں میں امید لیے اس کی جانب دیکھتے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جبران کا دل کیا کہ کہہ دے کہ ہاں کرتا ہوں محبت، تم سے پہلی نظر کی محبت، لیکن کہہ نہ سکا۔ نہیں، میں نہیں کرتا محبت، اور فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو۔ تمہارے اور میرے درمیان ایک حدود قائم ہے، اسے مت توڑو۔ وہ سرد مہری سے کہتے اس کی آنکھوں میں جلتے امید کے دیے بے دردی سے بجھا گیا۔ سارا کا شادابی بکھیرتا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا، آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ آپ محبت نہیں کرتے مجھ سے؟ پھر امی اور میرا اس قدر خیال کیوں رکھا آپ نے کیوں غضنفر کو اس قدر بے دردی سے مارا؟ کیوں اس کے ہاتھ لگانے پہ آپ مشتعل ہو گئے تھے؟ وہ جیسے پاگل سی ہو اٹھی، اس کے سینے پہ وار کرتے وہ سوالوں کی بوچھاڑ کر گئی۔ جبران نے سختی سے جبڑے بھینچتے اس کے نازک ہاتھوں کو جکڑے اس کی کمر سے لگایا۔ سارا اس کی اس جسارت پر اس کے نزدیک ہوئی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تمہاری اور تمہاری امی کی عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے چھت دی ہے۔ اتنا بے غیرت یا نمک حرام نہیں ہوں کہ ان کی بیٹی کو کوئی سڑک چھاپ انسان چھیڑے یا ہاتھ لگائے اور میں خاموش تماشائی بنے دیکھتا رہتا۔ وہ سرد لہجے میں کہتے اس کے چہرے پہ جھکے غرایا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پہ پڑتی ان کے چہرے کی جلد کو جھلسانے کا سبب بن رہی تھیں۔ آپ کو جلن نہیں ہوئی اسے مجھے ہاتھ لگاتا دیکھ کے؟ آپ کو حق کے ملکیت کا احساس محسوس نہیں ہوا؟ آپ کو برا نہیں لگا کہ وہ
آپ کی محبت کو ہاتھ لگا رہا ہے، بلکہ آپ کو برا اسی لیے لگا کہ آپ ہمارے احسان مند ہیں۔ وہ بھرائی آواز میں اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھتے گویا ہوئی۔ نہیں ہوئی جلن، نہیں جاگا حق کے ملکیت کا احساس، کیونکہ تم میری محبت نہیں ہو، میں تمہارا احسان مند ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ بے رحمی کا مظاہرہ کرتے اس کا دل توڑ رہا تھا، جس کی کرچیاں اس کے سینے میں پھیلتے اسے زخمی کر رہی تھیں۔ احسان نہیں کیا میں نے آپ پہ، محبت کی ہے میں نے، اور مجھے جواباً محبت ہی چاہیے۔ وہ مزید اپنے آنسوؤں پہ بند نہیں باندھ پائی، آنسو لڑیوں کی مانند اس کے رخساروں پہ بہہ نکلے۔ تم بہت اچھی ہو سارا، ایک بہترین ہم سفر کی حقدار ہو جو تم سے محبت کرتا ہو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، پلیز مجھے مجبور مت کرو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ اس کے آنسو دیکھتے تڑپ اٹھا تھا، اس کے ہاتھ چھوڑے وہ انتہائی نرمی سے گویا ہوا۔ جبران مجھے محبت نہ دیں، بس اپنی زندگی میں تھوڑا سا حصہ دے دیں۔ وہ اس کے دور ہونے پہ روتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولی۔ نہیں۔ جبران ابھی اپنا جملہ مکمل کرتا جب باہر سے آتی آوازوں کو سنتے وہ دونوں چونکے۔ جبران نے تیزی سے اپنی سینڈو پہنی، جبکہ سارا بھی پریشان ہوتی اپنے آنسو صاف کرتے نیچے کی جانب بھاگی۔ لو خالدہ بیگم، آ گئے ہیں دونوں، اب بولو، اب شک کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ محلے کے بزرگ شیخ صاحب ان دونوں کو ساتھ نیچے آتا دیکھ تنفر سے بولے، جبکہ جبران اور سارا حیرت سے گھر میں احباب محلہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان میں کھڑے غضنفر کو دیکھتے اور خالدہ بیگم کے چہرے پہ چھائے قابل فہم تاثرات بھانپتے وہ دونوں جیسے بات کی تہہ تک پہنچ چکے تھے۔ کیا ہوا ہے امی؟ سارا نے اپنی ماں کے پاس آتے پوچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر میں ہم ایسے کسی جوان جہان مرد کو نہیں رکھ سکتے، خالدہ بیگم نے اسے بتایا۔ جبران کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا۔ خالدہ بیگم، یہ علاقہ شریفوں کا ہے، آپ کتنے سالوں سے یہاں رہائش پذیر ہیں، ہم نے کبھی کسی بات کی شکایت آپ سے نہیں کی۔ محلے میں باتیں بن رہی ہیں سارا بٹیا کے بارے میں، سب اسے اور اس لڑکے کو جوڑ کے باتیں کر رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یا تو ان دونوں کو کسی پاک رشتے میں باندھ دیں یا پھر سارا کا نکاح غضنفر سے کر دیں۔ ان سب کے درمیان موجود مولوی صاحب نے حل بتایا۔ غضنفر نے مسکراتے ہوئے سارا کی جانب دیکھا، جبکہ جبران نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ سارا خاموشی سے سر جھکا گئی، آنسوؤں کا گولا نگلتے وہ ان سب کی تیزاب کی مانند جھلساتی باتیں سن رہی تھی۔ علاقے میں سارا کے کردار کو لے کر ہر شخص کی زبان پر 100 باتیں ہیں۔ ایسے میں یا تو یہ لڑکا اسے اپنائے گا یا پھر غضنفر، کیونکہ غضنفر تیار ہے سارا سے شادی کرنے کے لیے۔ مولوی صاحب کی بات سنتے جبران نے اپنے سر کو جھٹکا تھا۔ غضنفر کی نگاہیں سارا کے وجود پر گڑی دیکھ اس کا دل کیا غضنفر کی جان لے لے۔ خالدہ بیگم نے پریشانی سے سر کو جکڑا، جبکہ سارا کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا تھا، کجا کے نکاح کرنا اسے ضرور بنا غلطی کے غضنفر کے ساتھ باندھ دیا جانے والا تھا، اور حد تو یہ کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ جبران کے الفاظ نے اسے توڑ دیا تھا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، خالدہ بیگم نے بیٹی کا دفاع کیا۔ بہن جی، خود آپ اپنی نظروں سے دیکھ چکی ہیں، ان دونوں کو ساتھ نیچے آتے ابھی بھی آپ اپنی بیٹی کا دفاع کریں گی؟ محلے کا ایک شخص برہمی سے گویا ہوا۔ خاموش ہو جائیں آپ سب۔ جبران اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، چیخ اٹھا۔ سارا اس کے چیخنے پہ خوف سے اچھلتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب اگر سارا کے کردار کو لے کے کسی نے ایک لفظ بھی کہا میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ وہ پاک دامن لڑکی ہے، اور رہی بات نکاح کی تو میں کروں گا اس سے نکاح۔ کسی نے اگر غضنفر کے ساتھ اس کا نام جوڑا تو میں اس غضنفر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غضنفر کو وحشت ناک نگاہوں سے دیکھتے گویا اعلان کر گیا تھا۔ سارا نے سسکیاں روکتے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ ضبط کے سبب سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی گردن اور ماتھے کی رگیں پھول کے واضح ہو رہی تھیں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر مضبوطی سے بھینچی ہوئی تھیں کہ اس کے ہاتھ کی ہری اور نیلی رگیں بھی واضح ہوتے اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھیں۔ خالدہ بیگم نے تشکر بھری نظروں سے جبران کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ سب کیا دھرا غضنفر کا ہی ہے۔ وہ ہاتھ دھو کے ان کی بیٹی کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ اکیلی عورتوں کو دیکھتے پورا محلہ انہیں اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جبران کی صورت میں انہیں ایک سہارا نظر آیا تھا، جبکہ سارا یہ سوچ کر زخمی سا مسکرا دی کہ اس نے نکاح کے لیے حامی بھی اسی لیے بھری ہے کیونکہ وہ اس کا احسان مند تھا۔ غضنفر جبران کے دھاڑنے پر ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب اور چند گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کو نکاح جیسے پاک رشتے میں باندھ دیا گیا۔ وہ اس کے کمرے میں موجود زخمی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی اور
وہ شخص جس کے لیے اس کی ماں نے اسے اس قدر سجایا تھا وہ کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ بنارسی سرخ ساڑی میں اپنی ماں کے سونے کے زیور پہنے، اپنے نقوش کو میک اپ سے اجاگر کیے، وہ لبوں کو سرخ رنگ سے رنگے، بالوں کو جوڑے میں مکید کیے، موتیے کے پھول لگائے، اس شخص کے انتظار میں ادموئی ہو گئی تھی۔ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ اپنی کلائی میں پہنی چوڑیاں اتارنے لگی جب اسی لمحے دروازہ کھلا اور جبران اندر داخل ہوا۔ سارا نے ایک زخمی نگاہ اس پہ ڈالی۔ بے دردی سے اپنی کلائی سے چوڑیاں اتارتے تقریباً ڈریسنگ مرر کے آگے آئینے پہ دے ماری۔ کیا کر رہی ہو؟ لگ جائے گی۔ وہ فکر مندی سے اس کے قریب آتے اس کی کلائی جکڑے گویا ہوا۔ ہاں، ان زخموں کی آپ کو فکر ہو رہی ہے، ان ظاہری زخموں کی۔ میری روح پہ جو آپ کے لفظوں نے زخم دیے اس کا کیا جبران؟ اس کا کیا؟ وہ اپنی کلائی آزاد کرواتے چیخی۔ جبران نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں جس شخص سے محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور اب میں اس کی انچاہی بیوی بن چکی ہوں، اس پہ بوجھ بن چکی ہوں۔ نڈھال سی شکست خوردہ لہجے میں کہتے بیڈ کی جانب بڑھتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جبران نے اس کے لفظوں کی نفی کی۔ پھر کیسا ہے؟ آپ نے ہمارے احسانوں کے بدلے میں مجھ سے نکاح کرتے مجھے اس غضنفر سے بچایا ہے، بس احسان چکایا ہے، محبت نہیں کرتے آپ مجھ سے جبران۔ آپ پہ بوجھ بننے سے اچھا تھا میں غضنفر سے شادی۔ وہ اپنی رو میں بھیگی آواز میں کہتی چلی جا رہی تھی جب جبران اس کے جانب ایک ہی جست میں آتے اسے بیڈ پہ دھکا دیتے اس پہ حاوی ہوا۔ پل کا کھیل تھا، وہ بیڈ پہ لیٹی اپنے اوپر کالی گھٹا کی مانند چھائے جبران کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں سرخی تیر رہی تھی جبکہ چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ جبران، سارا نے اس کے نام کو لفظوں میں توڑا۔ خبردار جو اپنے نام کے ساتھ اس غضنفر کا نام جوڑا، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ کے تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا اور پھر غضنفر کو ماروں گا۔ وہ وحشت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا۔ سارا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ وہ خوفزدہ ہوتے اس کی جانب دیکھنے لگی جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کب سے اپنے بولی جا رہی ہو؟ مجھے بولنے کا موقع تک نہیں دے رہی ہو۔ وہ اس کے ارد گرد ہاتھ جمائے، اس کے نزدیک اپنا چہرہ لائے، سلگتے لہجے میں بولا، محبت کرتا ہوں میں تم سے، سنا تم نے؟ نہیں برداشت مجھے کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور شخص کا نام جوڑا جائے یا تمہارے لبوں سے اس غضنفر کا نام ادا ہو۔ وہ تپتے لہجے میں کہتے خود سے ہاری جنگ کا اعلان کر گیا۔ سارا جو لبوں پہ کفل لگائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اپنی سماعتوں پہ اسے یقین نہ آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اٹکتی آواز میں وہ بمشکل بول پائی۔ جبران نے اس کے لرزتے لبوں کی حرکت کو بغور دیکھا۔ جھوٹ تھا، جھوٹ بول رہا تھا میں تم سے، خود سے، جبران نے نرمی سے کہتے اس کے عارض پہ اپنا ہاتھ رکھتے انگوٹھے کی پور سے اس کا نچلا لب سہلایا۔ کیوں؟ سارا کا دل ہتھیلی پہ آتے دھڑک رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے سوال گو ہوئی۔ کیونکہ مجھے تمہاری اور اپنی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا تھا۔ تم ایک زندہ دل لڑکی ہو اور میں ایک سنجیدہ لڑکا۔ مجھے لگتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ وہ اسے اصل وجہ نہیں بتا پایا کہ وہ وحشت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور وہ نازک سی پرستان کی پری۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم سے محبت نہیں کروں، لیکن محبت تو شاید اسی لمحے مجھے تم سے ہو گئی تھی جب تم نے مجھے بچانے کے لیے انتہائی ہوشیاری سے کام لیتے نقلی ویڈیو کا ناٹک کرتے ان گنڈوں کو بھگایا تھا۔ اس کے بعد تمہارا میری طرف راغب ہونا، مجھے محبت سے دیکھنا، میرا خیال کرنا، میری محبت کو مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کیسے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس اس کا گھر ہی نہیں ہے، وہ بے گھر ہے، آوارہ ہے، وہ کیسے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے، اذیت اور تکلیف سے روشناس کروائے۔ اسی لیے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ تم سے محبت نہیں ہے، وہ گھمبیر آواز میں کہتے اس کی ناک سے ناک جوڑے اس کی سانس سے انہیل کر رہا تھا۔ سارا نے پرسکونی اپنے وجود میں بھرتی محسوس کی۔ آپ مجھے سڑک کنارے کسی جھونپڑی میں بھی رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ مجھے صرف آپ کا ساتھ، آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری چاہیے۔ دنیا کی سب سے امیر ترین اور خوش نصیب عورت وہ ہوتی ہے جس کا ہم سفر اس سے محبت کرے، اس کی عزت کرے اور اس کا وفادار رہے۔ وہ آنکھیں کھولے، جبران کے داڑھی سے سجے گال پہ اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے بولی، میری محبت پہ تمہارا حق ہے، میں اپنی آخری سانس تک تمہارا وفادار رہوں گا، میں مرتے دم تک تمہاری عزت کروں گا۔ سارا، اپنے دل و دماغ کی جنگ میں پھنستے میں تمہیں تکلیف دے گیا، لیکن آخر میں جیت دل کی ہوئی۔ اس نے کہا تمہیں قبول کروں، تم سے محبت کروں۔
اور میں نے کیا۔ جبران کے سینے میں تشنگی سر اٹھانے لگی۔ وہ اس کے انتہائی نزدیک، اس قدر نزدیک تھی کہ جبران کے لب اس کے لبوں کو چھوتے اپنی پیاس بجھا سکتے تھے۔ وہ اس کے وجود کو پانے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ سوئے جذبات انگڑائی لیتے بیدار ہوئے تھے۔ آپ کے لفظوں نے واقعی مجھے بہت تکلیف دی ہے جبران۔ وہ اس کی آنکھوں میں تیرتے خمار کو دیکھتے شکوہ کر گئی۔ اس شخص کی آنکھیں جذبات کی شدت سے پر تھیں۔ اسی کا ازالہ کروں گا آج، اپنے لفظوں سے نہیں، اپنے لمس سے بتاؤں گا کہ تم کس قدر میرے لیے ضروری ہو، کہ جبران مصطفیٰ تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ جذبات کی شدت سے بھاری لہجے میں کہتے وہ سارا کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ سارا اس کے اچانک اقدام پہ کپ کپا اٹھی۔ اپنے لبوں پہ بڑھتی اس کی شدت کو محسوس کرتے وہ جبران کی گردن میں باہوں کا ہار ڈال گئی۔ جبران اس کی سانسوں کو اچھی طرح پیتے، اس کے لبوں کو آزادی دیتے، بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے، اس کی ساڑی کا پلو کھسکاتے، اس کی گردن اور کندھوں پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے اپنی حدود پار کرنے لگا۔ سارا کی رنگت انار کے دانے کی مانند سرخ ہوئی۔ وہ خاموشی سے اس کے لبوں کی شدتیں اور جسارتیں برداشت کر رہی تھی، جبکہ جبران کے لب اس کے دل کے مقام پر ثبت ہوتے اسے خود میں سمٹنے پہ مجبور کر گئے تھے۔ سارا خود سپردگی دیتے اسے اپنا آپ سونپ گئی اور جبران اسے خود میں سمیٹتے چلا گیا۔ کمرے میں جلتی لائٹس بجھاتے وہ سارا کے وجود کو حاصل کرتا، اپنا حق وصولتے اسے اپنی محبت، اپنے جنون، اپنے لمس سے بتانے لگا کہ وہ کس قدر ضروری ہے۔ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرتے وہ اسے خود پہ نازا ہونے پہ مجبور کر گیا۔ دھیرے دھیرے رات سرکتی گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مزید نزدیک آتے گئے۔ 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا ان کے نکاح کو۔ دونوں ایک دوسرے کے سنگ خوشیوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ دن بدن ان دونوں کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جبران نے اپنے سینے سے لگ کے لیٹی سارا کا سر چومتے اس کے سونے کی تصدیق کی۔ اسے گہری نیند میں سوتا پاتے وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتا، اس سے دور ہوتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے وہ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ نظر سارا پہ جمی تھی۔ اسے یوں ہی سوتے دیکھ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی سارا کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ آج وہ گہری نیند نہیں سو پائی تھی۔ اسے لگا جبران اسے خود سے دور کرتے فریش ہونے واش روم جائے گا، لیکن اسے کمرے سے باہر جاتا دیکھ وہ اچنبھے میں مبتلا ہوئی۔ اپنے قدم بیڈ سے نیچے رکھتے وہ اپنا دوپٹہ اٹھائے، اپنے سینے پہ پھیلائے، دبے قدموں اور خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی۔ جبران کو باہری دروازے کی جانب جاتا دیکھ اسے مزید تجسس اور تعجب نے آن گھیرا۔ وہ اپنے آپ کو اس کا پیچھا کرنے سے روک نہیں پائی۔ جبران گھر سے نکلتے گھر کی پچھلی طرف بنے میدان کی جانب بڑھا، جہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ نہ آدمی تھا، نہ آدمی کی ذات۔ میدان کے بیچوں بیچ کھڑی سیاہ گاڑیوں کو دیکھتے اس کی الجھن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ میدان کے گیٹ سے اندر آئے ایک طرف کھڑی ہوتے جبران کو دیکھ رہی تھی، جس کی چال ڈھال، چہرے کے تاثرات سب مختلف تھے۔ وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس جبران سے یکسر مختلف تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ گاڑی کے پاس آتے جبران نے گاڑی سے ایک شخص کو باہر نکالا، جس کے ہاتھوں کو کس کے باندھا گیا تھا، جبکہ لبوں پہ ٹیپ لگایا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے جبران کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے ہاتھ میں تھامے چاقو سے اس کے پیٹ پہ وار کرتے اس کی گردن کی نس کو کاٹا۔ سارا کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اس کی خوفناک چیخیں بے ساختہ میدان میں گونجی تھیں۔ جبران نے اس کی جانب دیکھتے اپنا ماتھا مسلا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ سارا کو یہاں دیکھ کر حقیقتاً قدرے پریشان ہوا تھا۔ اس نے لاش کو اپنے گارڈز کی جانب پھینکتے سارا کی جانب دیکھا، جس کا وجود خوف کے سبب ارتعاش کی حالت میں تھا۔ آنکھیں آخری حد تک پھیلی ہوئی تھیں۔ جبران! وہ بے یقینی سے اس کا نام پکارتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے زمین بوس ہوئی۔ جبران تیز رفتاری سے اس تک آتے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ وہ جو دیکھ چکی تھی وہ ایک معصوم دل لڑکی کے لیے حد درجے صدمے اور بے یقینی والی بات تھی۔ وہ ڈر اور خوف کے سبب بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اس کے وجود کو نرمی سے اٹھائے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ڈارک پیلس لے چلو، اس نے گاڑی میں سارا کے ساتھ بیٹھتے ہی حکم دیا۔ تمام حسیات اس کی باہوں میں موجود بے ہوش وجود کی جانب متوجہ تھیں، جو ہوش و حواس کھوئے اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوف سے بے ہوش ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، لیکن پھر بھی دل گھبرا رہا تھا۔
اس کی بند آنکھیں دیکھ کر۔ ڈرائیور اس کے حکم کی تعمیل کرتا گاڑی تیز رفتاری سے بھگا لے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری گاڑیاں بھی اس کی تقلید میں آگے بڑھیں۔ جبران مصطفیٰ ایک تنظیم چلاتا تھا جو ان لوگوں کو سزا دیتی تھی جو ڈرگ ڈیلنگ وغیرہ یا مظلوموں کے ساتھ غلط کام کرتے تھے۔ اس نے آج جس شخص کو مارا تھا وہ زانی تھا۔ اس نے اپنے کھیت میں کام کرتی اپنے مزدور کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کی سزا جبران نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے دی تھی۔ اس کی زندگی موت کے گرد منڈلاتی تھی۔ وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ صبح کا سورج دیکھ بھی پائے گا یا نہیں۔ اس کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ مظلوموں کی مدد کرنے کی خاطر ایک مہم شروع کر چکا تھا جو کئی سالوں سے چلتی آ رہی تھی، جس کے سربراہ پہلے اس کی والدہ تھیں اور اب وہ تھا۔ جس روز وہ سارا سے ملا اس روز وہ اپنے مخالف سعید اجمل کے آدمیوں سے بچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو ان کو پل میں موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ہڈی پہ بکنے والے کتے ہیں جو اپنے مالک کا کہا مانتا ہے، اور وہ ان کے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہیں سارا اپنی والدہ خالدہ بیگم کے ساتھ ایک کچے علاقے میں مقیم گھر میں رہائش پذیر تھی۔ اس کے بابا سبیل صاحب کچھ عرصہ پہلے ہی دل کا اٹیک آ جانے کے سبب خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ تب سے دونوں ماں بیٹیاں تنہا ہو گئی تھیں، لیکن وہ تھیں ایک دوسرے کا سہارا۔ حال وہ اس کے وجود سے اٹھتی تپش کو محسوس کرتے لب سختی سے بھینچ گیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی جبکہ جسم میں اب بھی ارتعاش تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے کچھ نہیں کھایا۔ کمزوری اور پھر اس کی قربت برداشت کرنے کے بعد وہ نقاہت زدہ سی ہو گئی تھی۔ جبران نے لب سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا جس کی لرزتی پلکیں اس کے جاگنے کی گواہی دے رہی تھیں۔ جبران نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے تکیے پہ لٹا گیا۔ سارا نے نم آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں سارا، بیڈ سے نیچے مت اترنا، یہیں لیٹی رہو۔ وہ اسے تلقین کرتے کہتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا نے خاموشی سے اس کی پشت کو کمرے سے نکل جانے تک تکا۔ اگلے ہی پل وہ لحاف خود سے اتارتی تیزی سے واش روم میں جا بند ہوئی۔ شاور روف کے نیچے آتے وہ اپنے بخار کے سبب نقاہت زدہ وجود لیے شاور آن کر گئی۔ ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ اسے لرزنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ اس کے بخار میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنی فکر بھلائے اپنے بازوؤں کو رگڑتے جیسے جبران کا لمس مٹانا چاہتی تھی۔ اسے بار بار وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب اس کی آنکھوں کے سامنے جبران نے اس شخص کو مارا تھا، اور وہ کیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو خود کو اس عالی شان کمرے میں پایا جس میں موجود ہر چیز اس کے مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی جبران کی سچائی کیا تھی، وہ کون تھا کون نہیں، کہاں سے آیا تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ جبران نے اسے اپنے بارے میں جھوٹ بتایا تھا۔ وہ ایک خونی تھا جسے خون کرتے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ جبران نے ملازمہ کے سر پہ کھڑے ہو کے ناشتہ تیار کروایا تھا۔ ناشتہ ٹرے میں سجائے وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ کو خالی پاتے اور واش روم سے شاور کی آواز سنتے وہ جبڑے سختی سے بھینچ گیا تھا۔ ٹرے ٹیبل پہ رکھتے وہ بلا جھجک واش روم کا دروازہ کھول گیا۔ سارا کو اپنے وجود کو رگڑتے دیکھ کر اس کا اشتعال 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ وہ اس تک ایک ہی جست میں آتے شاور بند کرتے اسے اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ دماغ ٹھکانے پہ ہے تمہارا؟ اس قدر تیز بخار میں تم ٹھنڈے پانی سے شاور لے رہی ہو؟ وہ اس قدر زور سے دھاڑا کہ سارا کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ ہاں میں ہو گئی ہوں پاگل، مجھے میرے وجود سے ایک خونی درندے کا لمس مٹانا ہے۔ سنا تم نے؟ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ وہ اس کی شرٹ جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی زخمی نگاہیں ڈالے گویا ہوئی۔ سارا لفظوں کا چناؤ کرتے وقت دھیان کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اپنے لفظوں کے سبب سر جھکانا پڑے یا شرمندگی میں مبتلا ہونا پڑے۔ وہ اس کے لفظوں پر گیلی لکڑی کی مانند سلگ اٹھا تھا، انتہائی ضبط سے گویا ہوا۔ مجھے شرمندہ ہونا پڑے؟ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، تمہیں خونی ہو، میں نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے قتل کرتے دیکھا ہے۔ سارا نے اسے باور کروایا کہ شرمندہ اسے نہیں جبران کو ہونا چاہیے۔ جبران نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے بدن کی گرمائش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سارا کا بخار شدت پکڑ چکا تھا۔ چلو باہر۔ وہ اس کی کلائی جکڑے اسے باہر کی جانب کھینچنے لگا۔ نہیں جاؤں گی، مجھے تمہارا لمس مٹانا ہے، وہ ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ جبران خود سے ضبط کھوتے اس کے نزدیک ہوتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں جکڑے، اس کی سانسیں شدت سے پیتے اس کے لب پر دانتوں سے وار کر گیا۔ سارا کو اس اچانک افتاد پہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گویا وہ اپنے لبوں پہ ہوتی جلن کے سبب ہوش میں آئی۔ اگر نہیں چاہتی جانا کہ میں تمہارے وجود کے ہر حصے پہ اپنے دانتوں سے اپنی محبت کی داستان رقم کرتے ایسا لمس چھوڑوں جو مٹائے نہ مٹے،
تو خاموش رہو۔ سرد لہجے میں وارننگ دیتے وہ سارا کو اپنی بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ اسے کھڑا کرتے وہ بنا تکلف کیے اس کے وجود کو اپنی شرٹ سے آزاد کرتے، الماری سے ایک اور شرٹ اور ٹراؤزر نکالتے اسے پہنا گیا، جبکہ سارا اس کی دھمکی کے سبب خوفزدہ ہوتے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ جبران کی بے باکیوں پہ اس کی رنگت سرخ کندھاری ہو رہی تھی۔ جبران اسے ہاتھ سے پکڑے بیڈ پہ بٹھاتے اس کے آگے ٹرے رکھ گیا۔ سارا نے بھیگتی نگاہوں سے ناشتے کی جانب دیکھا، رخ پھیرا۔ میرے خیال سے میری بیوی چاہتی ہے میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، وہ بظاہر عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کے عام سے لہجے میں چھپی وارننگ کو محسوس کرتے سارا نے فوراً سے اس کی جانب رخ کیا۔ کھا رہی ہوں میں، فوراً سے جواب دیتے ناشتے میں مشغول ہوئی، جبکہ جبران محض خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، رات ہو جائے گی۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے میرے آنے تک تیار ملو، تمہاری ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود ہے، اور ہاں کوئی چالاکی نہیں کرنا سارا، یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتی۔ اس کے ناشتہ ختم کرنے پہ جبران اس کا چہرہ ہاتھ سے صاف کرتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سارا محض اس بات میں سر ہلا گئی۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی سارا، یا بیڈ سے قدم نیچے اتارا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم میرا وہ روپ نہیں دیکھ پائی ہو جو وحشت کا بھی باپ ہے، اور وہ روپ میں تمہیں دکھانا چاہتا بھی نہیں، لیکن اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تیار رہنا میرا وحشت سے بھی زیادہ وحشت ناک روپ دیکھنے کے لیے۔ وہ سارا کی خاموشی بھی جیسے سن سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے جانے والی بات پر انتہا کی خوش تھی کہ وہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اس کی غیر موجودگی میں ڈھونڈ لے گی، اسی لیے اسے دھمکی دے گیا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسوؤں نے پل میں اپنی جگہ بنائی، وہ اسے بے بسی سے گھورنے لگی۔ شکوہ کن اور اشتعال انگیز نگاہوں سے گھورتے، کروٹ بدلتے لحاف منہ تک اوڑھ گئی۔ جبران نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے اس کے نزدیک آتے لحاف کے اوپر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ لحاف میں چھپا سارا کا وجود لرزا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، اور پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں، تم مجھے تیار ملو۔ اور ایک اور بار اپنی بات دہراتے اس کے لرزتے وجود پر گہری نگاہ ڈالے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے کے بند دروازے کی آواز سنتے وہ لحاف منہ سے ہٹاتے گہرے سانس بھرنے لگی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے جبران، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، بھرائی آواز میں کہتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کرتے کمرے سے باہر نکلی۔ وسیع لاؤنج کو خاموشی میں ڈوبے دیکھ کر اس کی ہمت بڑھی۔ وہ دبے دبے قدم اٹھائے احتیاط سے آس پاس دیکھتے باہر نکلی۔ باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھتے اسے اپنی روح لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس جگہ ہے، بس آس پاس گہرا جنگل تھا۔ گارڈز کو گیٹ پہ تعینات دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگی۔ لان کی دیوار کی جانب دیکھتے اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ وہ دیوار پہ چڑھنے کی صحیح کرنے لگی۔ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتے وہ دیوار پھلانگتے مین سڑک پہ کود گئی۔ ہتھیلیاں زخمی ہوتے اسے تکلیف سے دوچار کر گئی تھیں، جنہیں نظر انداز کیے وہ برق رفتاری سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے جتنا تیز ہو سکتا تھا بھاگ رہی تھی۔ محبت اپنی جگہ، لیکن ایک قاتل کے ساتھ رہنا اسے منظور نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ اسے دیکھنے میں مسئلہ ہوا۔ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھتے اس نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا، لیکن وہ گاڑی اسے ذرا سا ہٹ کر چکی تھی۔ سارا ہلکی سی چیخ کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ گاڑی میں سوار داؤد مصطفیٰ باہر نکلے۔ سڑک پہ گری لڑکی کو دیکھتے انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ علاقہ ایسا تو نہ تھا کہ یہاں عورت ذات یوں اس طرح پھر سکتی۔ بچے آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے جھکتے سسکتی ہوئی سارا سے پوچھا، جسے یوں لگا جیسے کوئی رہبر اسے مل گیا جو اسے اس زندان سے باہر نکال دے گا۔ مجھے بچا لیں پلیز، اس سے مجھے یہاں سے لے چلیں پلیز، خدا کا واسطہ آپ کو مجھے بچا لیں، مجھے اس کے پاس نہیں رہنا۔ وہ یکدم ہاتھ جوڑے ان سے منت سماجت کرنے لگی۔ داؤد مصطفیٰ صاحب نے فوراً سے اسے سہارا دیتے اٹھایا۔ کس سے بچا لوں میں آپ کو؟ کس کے ساتھ نہیں رہنا آپ نے؟ انہوں نے انتہائی نرمی سے اس سے پوچھا۔ سارا جو روتے ہوئے عقب میں دیکھ رہی تھی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، اس سے بچا لیں مجھے، سارا نے ہچکی بھرتے ہوئے جواب دیا۔ داؤد صاحب مزید الجھے۔ کیا آپ کا شوہر آپ کو مارتا پیٹتا ہے بیٹے؟ انہوں نے اپنے ذہن میں آیا سوال پوچھا۔ نہیں، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، سارا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ تو اس سے اونچی آواز میں بات کر لے تو گھنٹوں اسے مناتا تھا۔ پھر آپ اس سے پیار نہیں کرتی، آپ اس سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟
اس کی باتیں داؤد صاحب کو الجھن اور تعجب میں ڈال رہی تھیں۔ میں بھی اس سے پیار کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، لیکن میں نے اسے مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بہت بے دردی سے اس انسان کو مار رہا تھا۔ جبران نام ہے اس کا۔ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، پر اب مجھے خوف آتا ہے۔ میرا خوف مجھے اس سے پیار کرنے سے روک رہا ہے۔ پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ وہ روتے ہوئے انہیں ان کے سوالات کے جوابات دے گئی۔ داؤد صاحب کے ماتھے پہ شکنوں کا جال ہٹتا چلا گیا۔ وہ مطمئن سے ہوئے جبران کا نام سنتے۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں لے چلتا ہوں، انہوں نے نرمی سے کہتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سارا ایک نظر عقب میں ڈالتے گاڑی میں بیٹھتے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے رو دی۔ جب اتنا پیار کرتی ہو تو اسے قبول بھی کر لو جیسا وہ ہے۔ داؤد صاحب نے اسے روتا دیکھ کے گاڑی کا ٹرن لیتے ہوئے کہا، خون کیا ہے اس نے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو مار چکے ہیں وہ، کیسے قبول کر لوں میں انہیں؟ سارا نے ہچکیاں بھرتے انہیں بتایا۔ داؤد صاحب خاموش رہے۔ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ مجھے شہر جانا ہے۔ وہ انہیں ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکتے دیکھ کے پریشانی سے بولی، آ جاؤ بچے، تمہیں کچھ دکھانا ہے، اس کے بعد جہاں جانا چاہو گی چھوڑے آؤں گا۔ داؤد صاحب مسکراتے ہوئے کہتے گاڑی سے نیچے اترے۔ سارا کا دل خوف زدہ ہوا، لیکن داؤد صاحب کی جانب سے اسے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ غلط انسان ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ کیا تم نے اپنے شوہر سے وجہ پوچھی تھی کہ اس نے خون کیوں کیا؟ ہسپتال کی راہداری پہ چلتے انہوں نے ایک اور سوال سارا سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے بتانا چاہا تھا پر میں نے نہیں سنا۔ سارا کو یاد آیا کیسے وہ اس کے ہوش میں آنے پہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ وضاحت دینے کو تیار ہے، لیکن اس نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ سن لینی چاہیے تھی بیٹا، کیونکہ تمہارا شوہر مظلوموں کو نہیں مارتا۔ اس نے جس شخص کو مارا ہے وہ 17 سالہ لڑکی کا مجرم تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے، اسے گاؤں کی نہر میں پھینکتے اسے مارنے والا قاتل تھا۔ تمہارا شوہر انصاف کے لیے لڑتا ہے، ان لوگوں کے لیے لڑتا ہے جن کا ساتھ قانون نہیں دے پاتا، جو انصاف کے لیے در در کی خاک چھانتے ہیں لیکن ان کی صدا نہیں سنی جاتی۔ تمہارا شوہر اپنی جان کی فکر بھلائے دوسروں کو محفوظ کرنے والا ہے۔ جبران داؤد مصطفیٰ تنظیم کا سربراہ اور میرا بیٹا ہے۔ ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے فخر شامل تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے کمرے کا دروازہ کھول گئے۔ سارا جو بے یقینی سے انہیں سن رہی تھی، دروازہ کھلتے ہی سامنے پٹیوں سے سینہ جکڑے نیم دراز جبران کو دیکھتے مزید بے یقین ہوئی۔ میں تمہیں مزید وضاحت دیتا ہوں، بلکہ اپنے بیٹے کی بے گناہی بتاتا ہوں۔ اس نے آج تک کسی بے گناہ کو نہیں مارا۔ داؤد صاحب کے کہنے پہ اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ اس نے روتے ہوئے جبران کی جانب دیکھا، جو اس وقت اپنے موبائل میں مصروف، درد کے آثار چہرے پہ لیے بیٹھا اپنے ساتھی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ سارا کو اپنے الفاظ یاد آئے، وہ اسے کیا کچھ کہہ چکی تھی۔ یکدم اسے کمرے میں اپنی والدہ نظر آئی۔ وہ مزید حیرت میں ڈوبی۔ کیا انہیں معلوم تھا سب کچھ؟ ایک وہی تھی جسے انجان رکھا گیا تھا۔ وہ خود انجان رہنا چاہتی تھی کیونکہ جبران اسے وضاحت دینے کو تیار تھا۔ اس کے آنسوؤں میں روانی در آئی۔ جبران! اگلے ہی پل وہ بلند آواز میں اسے پکارتی اس کے سینے کا حصہ بنی۔ جبران اس اچانک افتاد پہ حیران ہوا، جبکہ اس کے سینے سے لگنے پہ تکلیف کا شدت سے احساس ہوا تھا، جسے وہ برداشت کرتے اس کی گردن میں بازو حائل کر گیا۔ سارا، تم یہاں کیسے آئی؟ اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اپنے باپ کے چہرے پہ پھیلتی مسکراہٹ اور اپنی بیوی کے آنسو دیکھتے وہ الجھ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو جبران، میں نے آپ کو بہت کچھ غلط کہہ دیا۔ میں نے آپ کو خونی، درندہ، نہ جانے کیا کیا کہا، اور آپ سے علیحدگی مانگی، آپ کو چھوڑ کے بھاگنا چاہا۔ مجھے معاف کر دیں جبران۔ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے روتے ہوئے نادم سی بولی، مجھے سچ نہیں پتا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کی وضاحت تک نہیں سنی اور آپ کو چھوڑ کے جانے لگی۔ میں ڈر گئی تھی جبران، میں ڈر گئی تھی۔ اگر آپ کے بابا مجھے نہیں ملتے تو میں تو آپ سے دور چلی جاتی بنا سچ جانے۔ جبران، آئی ایم سوری۔ وہ بے ربط جملے کہتے اس سے معافی مانگ رہی تھی، اور جبران مصطفیٰ اس کے آنسو دیکھتے کٹ کے رہ گیا تھا۔ چپ ہو جاؤ سارا، تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ سب تمہارے لیے نیا تھا، تمہارا خوفزدہ ہونا فطری تھا، اس طرح معافی نہیں مانگو۔ مجھے شکوہ تھا کہ تم نے میری وضاحت نہیں سنی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہیں یوں روتا معافی مانگتا دیکھوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے محبت سے گویا ہوا۔ سارا کے آنسو رکنے کے بجائے مزید بہنے لگے۔ یہ انسان اس کے بولے گئے لفظوں کو پل میں بھول گیا تھا۔ پگلی،
میں تو کہتی تھی جبران کو کہ تجھے زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کے پھر بتائے اپنی سچائی، لیکن جبران تھا جو کہتا تھا کہ وہ تجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آج نہیں تو کل تجھے پتہ چل ہی جائے گا۔ خالدہ بیگم اپنی بیٹی کے اس اقدام سے ذرا خوش نہ تھی، برہمی سے بولی، امی آپ جانتی تھی سب کچھ؟ سارا نے بھرائی آواز میں ان سے پوچھا۔ پہلے دن سے، اگر جبران نے قسم نہ دی ہوتی تو بہت پہلے تجھے بتا دیتی۔ خالدہ بیگم کے انکشاف پہ اس نے جبران کی جانب شکوہ کن نگاہوں سے دیکھا۔ میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ہر پل خوف زدہ رہو سارا۔ تمہاری ان آنکھوں میں اپنے لیے خوف نہیں دیکھ سکتا میں، اسی لیے تم سے چھپایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہی میری غلطی ہے، اور سچ تمہارے سامنے یوں آئے گا کہ تم مجھ سے بدظن ہو جاؤ گی، اور ورنہ میں پہلے ہی بتا دیتا۔ وہ اس کے شکوے کو پڑھتے اسے وضاحت دے گیا۔ اگر بابا نہ آتے تو میں نہ جانے کہاں ہوتی جبران۔ وہ داؤد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے تشکر سے بولی۔ جبران نے بھی تشکر آمیز نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ بہو ہے میری، یوں مت دیکھو، اس کی حفاظت کرنا میری بھی ذمہ داری ہے، اور ویسے بھی میں اسی سے ملنے جا رہا تھا تاکہ اسے تمہاری طبیعت کے بارے میں بتا دوں۔ داؤد صاحب ان دونوں کی آنکھوں میں تشکر دیکھتے خفگی سے بولے۔ سارا کا دھیان اب اس کے سینے سے لپٹی پٹیوں کی جانب گیا، جبکہ جبران کی تنظیم کا ساتھی سارا کو آتے دیکھتے ہی باہر چلا گیا تھا۔ کیسے لگی آپ کو جبران؟ وہ کانپتے فکر مند لہجے میں بولی۔ جبران ایک اسی سوال سے بچ رہا تھا۔ مخالفین نے حملہ کیا تھا، گولیاں چلائیں تھیں، پر میں بچ گیا۔ سینے پہ چوٹیں تو مار پیٹ کی وجہ سے لگی ہیں۔ وہ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے سچ اسے بتا گیا۔ سارا کے آنسوؤں کو پھر سے بہتا دیکھ کے وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ مجھے ایک سادگی بھری زندگی گزارنی ہے جبران، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ کیا آپ میری خاطر یہ کام چھوڑ نہیں سکتے؟ سارا نے بھیگی آواز میں اس سے مشکل فرمائش کی۔ کمرے میں یکدم دبیز خاموشی چھا گئی۔ خالدہ بیگم جو جبران کے زخمی ہو جانے کا سنتے استکائی تھیں، بیٹی کو گھور کے رہ گئی۔ سب حقیقت جاننے کے بعد بھی وہ اس سے اس طرح کی فرمائش کر رہی تھی۔ آپ بچائیں مظلوموں کو، انصاف دلوائیں، لیکن اپنے ہاتھ خون سے نہیں رنگیں۔ انہیں پکڑتے قانون کے حوالے کریں جبران، لیکن خود انہیں سزا مت دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ہاتھ کسی کے بھی خون سے رنگیں جبران۔ وہ اسے خاموش دیکھتے مزید بولی۔ جبران نے خاموشی سے اسے دیکھتے اس کا ماتھا چوما۔ تمہارے لیے کچھ بھی جانا۔ اس کے ماتھے پہ لب سبت کرتے وہ اس کی خواہش پوری کر گیا۔ سارا بھیگا سا مسکرائی۔ خالدہ بیگم اور داؤد صاحب ان دونوں کو اکیلا چھوڑتے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ آپ نے بابا کے بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چھپایا اپنی فیملی کو؟ وہ ایک اور شکوہ اس سے کر گئی۔ صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور فیملی میں صرف بابا ہی ہیں، مما کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میری فیملی میں ہے اب بس صرف تم، بابا اور امی ہیں، اور پھر ہماری آنے والی اولاد۔ وہ اس کا ہاتھ جکڑے اس کی چھلی ہوئی ہتھیلیوں پہ لب رکھتے گمبھیر آواز میں بولا۔ سارا کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا جب جبران اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ بیگم صاحبہ یہ حرکت مت کیجیے گا، کیونکہ ابھی آپ کی سزا باقی ہے، وہ اسے وارن کر گیا۔ کیسی سزا؟ سارا نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھ سے فرار ہونے کی سزا، جبران خمار آلود لہجے میں کہتا، اس کے لبوں پہ جھکتے، اس کی سانسیں پیتے، اسے پیلس سے بھاگنے اور اس سے فرار ہونے کی سزا دے رہا تھا۔ اور سارا اس کے نرم لمس کو محسوس کرتے، اس کی گردن میں باہیں ڈالے، پرسکون ہوتے اس کا ساتھ دینے لگی۔ صحیح وقت پر داؤد صاحب نے اسے تمام سچائی سے واقفیت کروا دی تھی، ورنہ وہ اپنی غلطی کے سبب اپنا محبوب شوہر کھو دیتی۔